له ولا آخر لا لا ظاهر له ولا باطن لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی اسے اگر بند کر دیں کولر کو تھوڑی سی آواز، انہوں نے تو بولنا نہیں تو اسے تو بند کر دینا، اسے بند کر دیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، حاضرین مجلس، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں محترم ڈاکٹر امتیاز حیدر صاحب، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی غرض سے حضرت مولانا قمر اقبال سیفی صاحب، عزیزی محمد ابراہیم حراری صاحب، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے کہیں جانا ہے؟ اچھا، انہیں پھر کوئی نشست دے دینا، کرسی دے دیں، ادھر بیٹھ سکتے، ادھر آپ بیٹھ سکیں عزیزیں۔ انہیں بھی جو آرام فرما رہے ہیں نا کرسیوں پر، ان میں شامل کر لیں انہیں بھی۔ آج کا یہ پروگرام یہاں بیٹھتے ہی مجھے پہلے سے بھی علم تھا، اور مولانا قمر اقبال سیفی صاحب نے پھر سے یاد کرا دیا کہ تعزیتی پروگرام ہے، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور الحمدللہ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ ذہن نشین فرما لیں، ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ بدلہ، اور ایصال کا معنی پہنچانا۔ یعنی کہ ہم کوئی عمل کریں گے
اس عمل کا بدلہ ہم کسی کو پہنچائیں گے۔ تو وہ جتنے بھی عمل ہیں نا وہ انشاءاللہ ہم زبان سے کریں گے، سر سے نہیں کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی کون یار؟ سپیکر نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ہم جتنے بھی اعمال کریں گے انشاءاللہ وہ یہاں پر بیٹھ کر ہم زبان سے کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، عظمت رسالت کی بات ہوگی، ختم نبوت کی بات ہوگی، عظمت صحابہ کی بات ہوگی، اللہ کی توحید کی بات ہوگی۔ یہ ہم سنیں گے، سنائیں گے، یہ ہمارا عمل ہوگا۔ یہ عمل ہم کریں گے تو پھر بعد میں دعا کریں گے کہ اللہ اس کا بدلہ ہماری فلاں محترمہ ان کی روح کو پہنچا دیجیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ عمل کے ارادے سے بیٹھیں گے تو عمل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں بولنا تو عمل نہیں ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا اسے پھر کھانے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ اچھا، میں یقین جانے بڑا لمبا سفر اور مسلسل پانی بھی یہاں آ کے یہ 2 گھونٹ لیے ہیں، مسلسل سفر کرتے کرتے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، تو اس انداز سے بیٹھیے گا تاکہ میری تھکان جو ہے وہ اتر جائے۔ ابتدا کے 5 منٹ ممکن ہے مشکل ہوں، لیکن وہ توجہ سے سننے ہوں گے۔ کوئی بھی، میں یہ بات اس لیے شروع کرنے چلا ہوں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرا یہ گمان اللہ کرے صحیح رہے، جی کہیں غلط ثابت نہ ہو جائے۔ کوئی بھی ذی شعور جب گھر سے چلے تو 3 باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب گھر سے چلے تو 3 باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کہاں سے چلا ہوں، کہاں تک چلا ہوں، اور کیوں چلا ہوں۔ 3 باتیں، کہاں سے چلا، کدھر جا رہا ہوں، اور کیوں جا رہا ہوں۔ جس کے ذہن میں یہ 3 باتیں نہ ہوں آپ کہیں گے یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، یہ عقل مند بندہ نہیں۔ پھر ان تینوں میں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں جا رہا ہوں۔ ایک بندے کو یہ تو پتا ہے کہ میں گھر سے چلا فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کیوں جا رہا ہوں، تو آپ اسے کہیں گے یہ احمق ہے۔ اچھا، جب گھر سے چلا، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لوں محنت تھوڑی سی۔ جب میں گھر سے چلا، آپ گھر سے چلے، ایک کام کے لیے چلے کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، تو اس جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لباس چاہیے، جوتے چاہیے، پھر دور جا رہے ہیں تو آپ کو گاڑی چاہیے، سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، رکشہ چاہیے، ٹیکسی چاہیے، وین چاہیے، بس چاہیے، پٹرول چاہیے، زیادہ راہ چاہیے، وہاں تک یا وہاں پہنچ کر روٹی چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو چاہیے یہ ضرورت ہیں۔ کیا ہیں؟ ضرورت۔ اور جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مقصد ہے۔ صاحبان توجہ ہے؟ میرے ابتدا کے 5 منٹ ضائع چلے گئے، اگلی بات میں ایویں پھر آنکھیں بند کر کے کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، اور جہاں آپ جا رہے ہیں جس کام کے لیے وہ کام مقصد ہے۔
اب میں یہاں آیا، میرے یہاں آنے کا مقصد تھا گفتگو کرنا، بیان کرنا، واز کرنا، خطاب کرنا، تقریر کرنا، یہ میرے آنے کا مقصد۔ لیکن مجھے گھر سے چلتے ہوئے لباس چاہیے تھا، جوتا چاہیے تھا، موبائل چاہیے تھا، گاڑی چاہیے تھی، راستے میں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، پٹرول چاہیے، یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہیں اور میرے آنے کا مقصد گفتگو۔ اور اگر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، نہیں نکلتا گاڑی سے باہر، اگر میں جو ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں کپڑے، یہاں پہنچ کے کہوں مجھے ایک کپڑے اور پہناؤ، اچھا وہ بدلے ایک اور پہناؤ، کھانا لے کے آؤ، کھا لیا، پھر اور لے کے آؤ، پھر کھا لیا، پھر اور لے کے آؤ، کھانا ہی کھاتا چلے جاؤں، پانی ہی پیے جاؤں، گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں، موبائل پہ ہی لگا رہوں، تو آپ کہیں گے ہم نے کسے بلا لیا، اسے بلایا کیوں تھا اور یہ کر کیا رہا ہے؟ آپ کہیں گے ایسا بندہ عقل مند نہیں۔ اب میں مشکل گفتگو سے نکلتا ہوں۔ انسان چلا کہاں سے؟ انسان چلا کہاں سے اور کہاں کے لیے چلا، کیوں چلا؟ پھر جہاں چلا وہ ہے جگہ ہے دنیا۔ وہ جگہ کیا؟ چلا تھا، اللہ نے عالم ارواح سے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ کیوں بھیجا؟ بزنس کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے؟ یہ ضرورت ہے، جاب ضرورت ہے، نوکری ضرورت ہے، بزنس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، گاڑی بولیے بولیے ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، اور جو ان میں ہی لگا رہے وہ عقل مند ہوگا۔ جی بھیجا کہاں، بھیجا کیوں؟ اجازت ہو تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہاں تک بات سمجھ آگئی دوستوں کو نہیں آئی؟ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلے کھانا کھا لیا جائے پھر بیان کر لیں گے۔ تھوڑا سا بولو نا پھر میرے ساتھ، میری بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک انسان چلا، یہاں آیا دنیا میں، آیا دنیا میں آیا کیا کرنے؟ کیوں آیا؟ کس لیے اللہ رب العزت نے بھیجا؟ اب اگر آپ اجازت دیں، سوکھی گفتگو کرنے چلا تھا، لیکن ایک بات تھوڑی سی اوکھی ہے، سنا دوں؟ جی میں شیراں تے پہنچاں گا لیکن بعد پہلے میریاں گلاں تھوڑی سن لیں۔ صاحبان توجہ ہے، ایک تھوڑی سی اوکھی گل مولانا۔ اچھا یہاں جو ضرورتیں ہیں ہماری، یہاں جو ضرورتیں ہیں ان میں سے وہ جو ضرورتیں ہیں، ہر بندے کی کوشش کیا ہے، جد و جہد کیا ہے کہ مکان تو ملے لیکن اعلیٰ ملے، جاب ملے اعلیٰ، نوکری اعلیٰ، بزنس اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، منصب اعلیٰ، لباس اعلیٰ، گھڑی اعلیٰ، اینک اعلیٰ، انگوٹھی اعلیٰ، عہدہ اور تو اور رشتے اعلیٰ۔ اب آپ میرے خیال میں نے جو کہہ دیا ابتدا میں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو سکول تو گئے ہوں گے؟ جی گئے تبھی پڑھے لکھے ہوئے نا جی، سکول گئے ہیں نا؟ اچھا لفظوں کے متضاد ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ گیا ہے صرف سکول ہے؟ لفظوں کے متضاد ہوتے ہیں، متضاد۔ اعلیٰ کا متضاد کیا ہے جی؟ مخالف، ادنا۔ صبح کا متضاد شام، اجالا اندھیرا، دن رات۔ اعلیٰ کا متضاد ادنا، اعلیٰ معیاری چیز، ادنا گھٹیا چیز۔ کوئی بندہ نہیں چاہے گا لباس گھٹیا ہو، مکان گھٹیا ہو، عہدہ گھٹیا ہو، بزنس
یہ میں بڑے پتے کی بات بتانے چلا ہوں، آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن جہاں آپ نے پڑھا وہاں نہیں ملتی یہ بات۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ لباس گھٹیا ہو، اعلیٰ، گاڑی گھٹیا ہو، نہیں اعلیٰ، رشتہ گھٹیا ملے، نہیں، اپنی بھما جو بھی حالت ہے، رشتہ منو اعلیٰ ملے، رشتہ اعلیٰ، لباس اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، گھٹیا کی جانب، ادنا کی جانب کوئی نہیں جانا۔ اچھا کوئی جائے اگر ادنا کی جانب، آپ اسے کیا کہو گے؟ جی احمق، بے وقوف۔ ہن اس گل تے پکے روے ہو کہ جیڑا ادنا نو چاہوے وہ کون ہوندا ہے؟ اچھا ایک لفظ آپ نے کتاب میں اور پڑھا ہوگا، میں اس سے زیادہ اور گفتگو مشکل نہیں کروں گا، بس بڑی جلدی انشاءاللہ اس سے نکل رہا ہوں، تمہید سے میں نکل رہا ہوں۔ متضاد آپ نے پڑھے، ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا مذکر مؤنث، یہ اعلیٰ بھی مذکر ہے، ادنا بھی مذکر ہے، یہ دونوں لفظ مذکر ہیں۔ اچھا ہر مذکر کی مؤنث اس سے کم درجے پہ ہوتی ہے؟ ایتھے بول لو کیڑا سن دی پئی جی؟ ہر مذکر کی مؤنث اس سے کم درجے پہ ہے، ادنا تو میں نہیں کہتا، اس سے ایک درجہ اس سے کم ہے، تانیث ایک درجہ کم ہے۔ مذکر اعلیٰ بھی مذکر ہے، ادنا بھی مذکر ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ جملہ سنبھالیے گا، اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ میرے خیال اس سفر 7 گھنٹے تو تسی کیتا ہے، میں نہیں، گل سمجھ آئی نہیں ہے؟ اعلیٰ کی مؤنث اس سے ایک درجہ کم، وہ ہے علیا، اور ادنا گھٹیا کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث اس سے بھی کم ہوگی، وہ ہے دنیا۔ جو ادنا کو تو چاہے آپ اسے احمق کہتے ہو، اور جو ادنا سے ایک درجہ کم ہے اسے چاہے کہندے ہو یہ بڑا سیانا ہے، ان نے بڑے تھوڑے وقت جو ڈھیر سارا مال بنا لیا ہے، یہ بڑا سیانا ہے، ان نے بڑے عہدے سنبھال لے نے، تھوڑے جے وقت چے او کتھے اپڑ گیا، کتھے پہنچ گیا۔ جو ادنا کی تانیث کو چاہے وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جہاں انسان پہنچا۔ صاحبان توجہ، جہاں انسان پہنچا۔ آیا کیوں؟ جیسے ہی آیا تو اسے بڑوں نے بتا دیا کہ بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے بیٹا تیرے آنے کا، بول 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 بول، یہ ہے تیرے آنے کا۔ اور ہمارے تبلیغی بھائی پھر بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 زمین 7 آسمان ہوں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا، بولیے بولیے، بھاری ہے۔ آپ کو علماء بتاتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میں بڑی جلدی تمہید سے نکل آیا ہوں اور بڑی جلدی میں آپ کو انشاءاللہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا گرمی میں۔ لا الہ بولیے بولیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تھا میرے اور تیرے آنے کا مقصد، یہ ہے میرے اور تیرے آنے کا مقصد، لا الہ۔ اچھا قائی صاحب، یہ میرے آنے کا مقصد ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا افضل الذکر لا الہ الا، تو پھر پڑھے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں، جب یہ تو پڑھے جا رہا ہے، تیرے دامن میں آ گیا، تیرے قلب و اذہان میں آ گیا، تیرے نامہ اعمال میں آ گیا، تیرے عقیدے میں آ گیا، تو تیرا ایمان اس پر بن گیا، تو اب اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اب اس کلمے کا کچھ حکم ہے، تو پڑھ تو رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہا ہے، لیکن ادھر سے جب مسجد سے آذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ
حیا علی الفلاح. تو اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ اس ذکر کو یہاں پہ چھوڑ، اٹھ وضو کر اور رب کے حضور اپنا سجدہ دے. میری بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اب اس کلمے کا تقاضا ہے کہ نماز، اچھا نماز میں نے پڑھ لی، رمضان آ گیا، روزہ رکھ، توجہ کرنا، کیا کر، اچھا روزہ ہو گیا، تیرے پاس مال آ گیا، قربانی دے. سبحان اللہ کو وہ کہ کونی ارادہ دین دا، گوانیاں دے بکرے تے نظر رکھی ہونی ہے نا ارادہ انشاءاللہ. تیرے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ ادا کر. کلمے کا تقاضا کیا؟ کلمے کا تقاضا. ایک بندہ کہنے لگا جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا نماز پڑھوں گا، اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا روزہ رکھوں گا، اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا زکوٰۃ دوں گا. میں نے کہا جب تو نے مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا نا قبول ہے، اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا لباس دوں گا، اس وقت یہ تو بات نہیں ہوئی تھی کہ مکان دوں گا، اس وقت یہ تو بات نہیں ہوئی تھی کہ روٹی کھلاؤں گا. لیکن جب تو نے کہہ دیا نا قبول ہے، لباس اسی میں آ گیا. او بولو نا بولو نا. جب تو نے کہا تھا نا ایک لفظ قبول ہے، مکان اسی میں آ گیا. جب تو نے کہا تھا نا قبول ہے، روٹی اسی میں آ گئی. جب تو نے کہا تھا نا قبول ہے، خواہشات اسی میں آ گئی. جب تو نے کہا تھا نا قبول ہے، تو عزتوں کا خیال اسی میں آ گیا. جہاں جب تو نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ، بولو نا بولو نا، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آمنہ کلال اللہ کا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. جب یہ تو نے پڑھ لیا، نماز اسی میں آ گئی، روزہ اسی میں آ گیا، حج اسی میں آ گیا، زکوٰۃ اسی میں آ گئی، قربانی اسی میں آ گئی، سچ اسی میں آ گیا، حلال اسی میں آ گیا، حرام سے رکنا اسی میں آ گیا. میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اب اسی کلمے کا تقاضا ہے قربانی دے، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے زکوٰۃ ادا کر. اچھا تیرے پاس اور مال آ گیا بہت سا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے اٹھ. ایک گل تھوڑی جی اوکھی ہے پر میں سنانی ہے، تو انہوں نہ بھی چنگی لگے میں پھر بھی سنانی ہے. میں بڑا لمبا تے بڑا اوکھا سفر کر کے آیا تے میں اے سنانی ہے. تو گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ تسی بولدا رہی میرے نال اج. سبحان اللہ کو وہ ذرا. اور تیرے پاس مال آ گیا، اب حکم ہے دکان چھوڑ، مکان چھوڑ، بیوی بچے چھوڑ، وطن چھوڑ، گھر بار چھوڑ، احرام باندھ، احرام باندھ، وطن چھوڑ. اور جب حاجی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے عرفات کے میدان میں تو دعائی دیتا ہے لبیک اللہ آ گیا، لبیک اللہ آ گیا، آ گیا اللہ ویکھ لے، آ گیا. وطن چھوڑ آیا، بکر چھوڑ آیا، پاکستان چھوڑ آیا، پنجاب چھوڑ آیا، بیوی بچے چھوڑ آیا، دکان چھوڑ آیا، نوکری چھوڑ آیا، اولاد چھوڑ آیا، رشتہ دار چھوڑ آیا. اللہ آ گیا، اللہ آ گیا. دیکھ کپڑے اتار دیے، چادریں اوڑھ لی. اللہ دیکھ آ گیا تیرے دربار میں. اللہ دیکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ لگا کے آ گیا. اللہ دیکھ میرے پاس بل ہے، بل. توجہ، اے جملہ ضائع گیا دکھ ہوئے گا. اللہ دیکھ میرے پاس بل ہے، بل 10 لاکھ کا بل. اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا. مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا. اللہ دل کیا دکھاؤں؟ دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے، زندہ ہوں تبھی تو آ گیا ہوں نا. اللہ کیا دکھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا. اس دل میں میں ہی ہوں یا کوئی اور بھی الہ بنا رکھے ہیں؟ اس دل میں میں ہی اللہ ہوں یا کوئی اور بھی بنا رکھے ہیں؟ اس دل میں میں ہی مسجود ہوں یا کوئی اور بھی بنا رکھے ہیں؟ تو پھر حاجی دعائی دیتا ہے لا شریک لک لبیک.
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے مشکل تو بچاتا تو ہے. گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہے کلمہ پیچھے وہی، لیکن اس کا تقاضا بدلا. اور یاد رکھیے ہر دور میں کلمے کا تقاضا بدلتا ہے. جس طرح ایک وقت میں اب نماز کا تقاضا، پیچھے بنیاد ہے کلمہ، پیچھے بنیاد ہے. پھر رمضان آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھ. تیرے پاس مال آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ قربانی ادا کر. اسی کلمے کا تقاضا ہے زکوٰۃ دے. اسی کلمے کا تقاضا ہے حج ادا کر. اسی کلمے کا تقاضا ہے صدقہ دے. اسی کلمے کا تقاضا ہے عشر ادا کر دے ہو جی. ایک جیب چو کڑ کے دوجی چ پا دیں دے جی. ایک گل ہور آ گئی ہے تے اگر اجازت ہوئے تو سنا دیں. ادائیگی تو گل یاد آئی. ادائیگی تو ہم ادا کرتے ہیں کیسے؟ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے دکان پہ اور صبح آتے ہی 100 روپے کے سکے توڑوا کے رکھ لیے. اب جو بھی آ رہا ہے اس کی ہتھیلی پہ ایک سکہ. پیارے آقا نے اسے منع فرمایا. پیشہ ور گداگر کو دینے سے حضور نے منع فرمایا. پہلی بات جے گل یہ سننی ہے تو سناوا، نہیں تو چھیر سناوا. پیشہ ور گداگر کو دینے سے پیارے آقا نے منع فرمایا. کیوں؟ کہ تو اس پیشہ ور کو جب دے گا تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ تو بڑا چنگا کام کر رہے ہیں، اس چنگے کام میں میں تیرے نال ہاں. تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اچھا جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اگر اس پر صبر کا امتحان ہے تو ہاتھ پھیلانا صبر کی نفی ہے. میری گل سمجھ آئی نہیں؟ اگر تجھ پر شکر کا امتحان ہے، تجھے رب نے دیا ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر چوڑا ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چودھری بننا یہ شکر کی نفی ہے. میں اجازت ہوئے تو میں صرف اتنے ایک جملہ عرض کراں تو ہڈے حضور تو اڈی خدمت کہ صبر دا انداز کی ہونا چاہیے اور شکر دا انداز کی ہونا چاہیے. جس پر صبر کا امتحان ہے اسے حکم ہے اپنے گھر بیٹھ. اسے کیا حکم ہے؟ گھر بیٹھ. تو اگر جا کے دامن پھیلاتا ہے تو صبر نہیں، اس کی نفی کر رہا ہے. اور جس پر شکر کا امتحان ہے اسے یہ حکم ہے کہ تو اپنا مال اٹھا اور صابرین کو ڈھونڈ، مستحق لوگوں کو ڈھونڈ. اسے حکم ہے کہ تو باہر نکل جسے رب نے عطا کیا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ جسے رب نے عطا کیا ہے وہ اندر بیٹھا ہے. یہ تو بات خیر لمبی ہو جائے گی، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا. میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ کلمے کا تقاضا ہے نماز پڑھ، روزہ رکھ، قربانی دے، حج کر، زکوٰۃ ادا
کر۔ یہ سارے اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تجھے بھیجا دنیا میں اور تجھے بھیجا میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ بولو 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 بولو، بھیجا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ تیری عبادت کریں کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے نبیوں کو سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں آمنہ کا لال آیا، آخر میں عبداللہ کا در یتیم آیا، آخر میں صدیق کا یار آیا، آخر میں بلال کا غمخوار آیا، آخر میں مدینہ کا تاجدار آیا، آخر میں سیاح لامکاں آیا، آخر میں مقصود کائنات آیا، مقصد کائنات آ گیا۔ وہ آ گیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آیا جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آیا نغمہ داود میں جس کا ترانہ تھا، وہ آیا بیتاب جس کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آیا مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آیا جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آیا جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگو، وہ آیا جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آیا جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یالے سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وسوء فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ آخر میں پیارے آقا تشریف لائے۔ سبحان اللہ ختم ہو گئی ہے۔ آخر میں پیارے آقا تشریف لائے۔ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا اس لیے کہ انسان کو بتائیں عبادت کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ صرف اگر یہ بتا دیا جاتا عبادت رب کی کرنی ہے، یہ نہ بتایا جاتا کیسی کرنی ہے، تو نہ کر سکتا انسان۔ بولو بولو بولو، یہ بتانے کے لیے کس کی کرنی ہے، بڑا سوکھا جو جملہ ہے، معنی بڑا اوکھا ہے دا۔ کس کی عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، نبی بھی بھیجے۔ آخر میں آمنہ کا لال آیا، کتاب لے کر آیا، کتاب بولو بولو، کتاب لے کر آیا۔ آقا قرآن لے کر آئے، آخر میں آمنہ کا لال آیا، کتاب لے کر آیا، حضور تشریف لائے، پیارے آقا تشریف بولیے نا بولیے نا، پیارے آقا تشریف لباس لے کر آئے۔ ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہونا، تو جب بچہ پیدا ہو، ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک کی دکان پر اور گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دے۔ ہوندے رہندے نے بچے پیدا، جی میں کو اوپری گالتے نہیں کیتی، ہوندے رہندے نے۔ اسے اس بچے کو وہ جب پیدا ہوتا ہے اسے آتا ہی 0 سائز کا لباس ہے۔
بچہ جب ہو جاتا ہے 1 سال کا، اب کوئی توفتاً بھی 0 سائز کا لباس لائے تو آپ کہتے ہیں رہنے دے تیری مہربانی، یہ ہمارے بچے کو آتا نہیں۔ بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے 1 سال والا لباس نہیں آتا۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ میری بات توجہ سے سننا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ بولیے، میں نے کہا توجہ سے سننا۔ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنی جلدی میں ختم کر دوں گا، اور میں آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل نہیں ہوں۔ اچھا، منو کوئی انہوں نے دسیا نہیں ویسی روٹی ہے جنی کھوائی، منو تواڈے چہرے دستو آئیے تک روٹی نہیں۔ بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے 1 سال کا لباس بولیے نہیں آئے گا۔ بچہ 10 سال کا، اب 5 سال والا لباس تسی سمجھو گے پتہ نہیں میں کوئی گپ لا رہے ہیں، میں ایک بڑی خوبصورت انداز دلیل دے رہے ہیں، سنے گا کوئی اور سوشل میڈیا دے ذریعے، اللہ کسی دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے گا، تو انہوں بھی ثواب ملے گا، منوں بھی ثواب ملے گا۔ بچہ ہوا 10 سال کا، اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آئے گا۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ جاتا ہے، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ جی جب بچہ ہو جاتا ہے نا 20 سال کا، 22 سال کا، 6 میٹر لگتا ہے میرے خیال میں، جی 6 میٹر لباس پہ کپڑا لگتا ہے۔ جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تب 12 میٹر لگے گا، تب بھی اگر درزی ایماندار ہوا تو کیا خیال ہے، تب بھی کتنا لگے گا؟ 6 میٹر ہی لگے گا۔ پر پہنچ گیا، اب جو لباس کا سائز بنے گا اب ہمیشہ کے لیے یہی اب توجہ سے میرا استدلال سنیے گا، آل نظر کے حوالے کر رہا ہوں، انہیں لطف آئے گا آل نظر کو۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، جب بنائی اس وقت کائنات تھی چھوٹی سی بچی، جیسے بچہ ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم شریعت لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے، جناب نوح ایک نئی شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک اور لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک اور لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک اور لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر اور میں ایک بات دعوے سے کر رہا ہوں، آج دنیا چاند پہ پہنچ جائے، زمین کی تہوں میں چلے جائے، جتنی مرضی ہے ترقی کر لیں، ہواؤں میں اڑتے پھریں اور اڑ بھی رہے ہیں، جتنے جدید مسائل لے کر آؤ، علماء حقہ اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آخری لباس بھیج دیا، اللہ نے آخری لباس، اللہ نے آخری لباس۔ میں بڑا خوبصورت جملہ سنانا چاہنا، میں تے کوشش کرو بھی ایتھے بہ کے سنا دیاں، تو انہوں اتھے پھڑ پھڑ کے نہ منو سنانا پوے، ایتھے ہی سنا دیاں، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، میں بس جلدی انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں۔
وہ لباس جو آقا لے کر آئے، توجہ، وہ لباس جو آقا لے کر، اسے آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن۔ اینا جملہ سستا نہیں، جنی بے رخی نال تسی سبحان اللہ کہتی ہے۔ اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن، آپ پہنیں تو مومن، میں پہنوں تو متقی، آپ پہنو تو آج 14 صدیاں بعد، اپنی ایمانداری سے یہ جملے سننا توجہ، اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد تیرا مرشد تجھے پہنائے تو تو متقی بنتا ہے۔ وہ لباس آج 14 صدیاں بعد تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو کہتا ہے میرے جیسا متقی ہی کوئی نہیں، میرے جیسا مومن کوئی نہیں۔ اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد تیرا مولوی، تیرا خطیب، تیرا استاد، تیرا مرشد، تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن بنتا ہے۔ اور قاضی کہہ رہا ہے وہ لباس آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ چودہ صدیاں بعد وہ لباس تو خود پہنے یا تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن ہے۔ اور جنہیں حضور وہ لباس پہنا ہے، وہ بولو، جنہیں حضور وہ لباس پہنا ہے۔ آقا لباس لائے صداقت کا، پہنایا ابو بکر کو، بنا صدیق۔ آقا لباس لائے عدالت کا، پہنایا عمر کو، بنا فاروق اعظم۔ آقا لباس لائے غنا کا، پہنایا حیا کا، پہنایا شرم کا، غنا کا لباس عثمان کو، بنا ذی النورین۔ آقا لباس لائے شجاعت کا، پہنایا علی کو، بنا حیدر کرار۔ آقا لباس لائے تقوی کا، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کدھر گئی تھوڑی حضور آخری شریعت لے کر آئے نا جی، آخری شریعت، آخری لباس، آخری کتاب ابو بکر کو پہنایا۔ ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دیہڑے سنوارے سجائے، نویں کپڑے پوائے، کسی شادی تے عید والے دیہڑے نویں کپڑے پوائے، ماں اپنے بچے نو سجائے سنوارے نویں کپڑے پا لے، تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں تے کھلویں پھر اتھے ہی۔ حکم میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں کو نہیں آ رہی ہیں؟ ماں عید والے دیہڑے پوائے کپڑے نویں تے تو کمیں تیرا پتر سجیا نہیں، اتھے پھر کھلو کے وکھائیں۔ حضور بڑی چاہتوں تے صداقت پہنائیں ابو بکر کو۔ آئے 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 آئے، حضور بڑی چاہتوں سے صداقت کا لباس پہنائیں ابو بکر کو۔ کیسے؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل جی یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ سارے انکار کریں گے، ابو بکر اقرار۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا تشریف لائے، توجہ، پیارے آقا یوں ابو بکر آ کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے یوں آمنے سامنے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ، جبریل آئے تھے۔ ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی کہ کیا ہوا، نگاہیں نیچے ہیں۔ ابو بکر جبریل آئے تھے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، صدقت یا رسول اللہ۔ آئے ہائے یار عبادت سمجھ کے سنو، میں عبادت سمجھ کے سنا ہوں۔ صدقت یا رسول اللہ،
مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے جبریل، صدقت یا رسول اللہ. مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. اور مزے کا جملہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. پھر اوپر یوں جبریل نے ہاتھ پھیرا، ایسے بند ہو گیا جیسے کھولا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ. مجھے براق پہ بٹھایا، صدقت، یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر پیارے آقا آمنے سامنے، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. براق چلی، مسجد اقصی پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ. پھر وہاں سے براق چلی، پہلا آسمان، چوتھا، ساتواں، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ. میں سدرہ کو کراس کر گیا، صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر تیرے دشمن کا انجام دیکھا. جب ساری بات ہو چکی، اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی حق. سارے نہ بولو، جنہوں سمجھ آ رہی ہے صرف وہ بولو. اشہدو، ابو بکر اب بولے اشہدو، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اشہدو اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا نے جب سنا نا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انک نبی حق، اب پیارے آقا کا جواب سنیے گا. آل نظر کو، آل ایمان کو، آل نظر کو، آل نظریہ کو لطف آئے گا. یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حقا. جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق بانے وہ زندیق ہے. گل سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ آقا لائے لباس صداقت کا، پہنایا ابو بکر کو. آقا عدالت کا لباس لائے، پہنایا. آ رہے ہیں شام سے واپس جناب عمر. جب توجہ ہے تو سناوا نہیں تو رہن دیں. شام سے واپس پلٹ رہے ہیں. آج ان شخصیات کے بارے میں دو بندے اپنی مرضی کے بٹھا کے بڑھ بڑھ کرنا اور کہنا میں بڑا سکالر ہوں، یہ بڑا سوکھا ہے. اپنی مرضی کے کمرے میں چند بندے بٹھا کے اور پہلے سے انہیں سوالات دیے ہوئے ہوں، اے سوال تو پوچھنا ہے تے اے تو پوچھنا ہے. اے ڈرامہ بازیاں سانوں نہیں آنیاں. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، منو دسو میں بھی آئیں ٹر جاؤں. شام سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. ایک جگہ پہ بستی کے قریب قافلے نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے. پیدل چلا کرتے تھے قافلے اور کئی دن لگ جایا کرتے تھے. شام سے واپسی کا سفر ہے. حضرت عمر کی عادت مبارک تھی کہ بھیس بدل کے آبادی میں چلے جایا کرتے تھے. حضرت عمر نے صحابہ کو وہیں چھوڑا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو خیموں میں، مجھے اکیلے آبادی میں جانے دو. میرے وال ہے توجہ، سن رہے ہو؟ مجھے اکیلے آبادی میں جانے دو. آبادی میں پہنچے، پہلی ہی جھونپڑی تھی. اس جھونپڑی میں داخل ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے. حضرت عمر سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے. بڑی اماں خیریت ہے؟ خیریت ہے. بڑی اماں سنا ہے تو نے کہ عمر خلیفہ بن گیا؟ ہاں سنا ہے. کیا خیال ہے تیرا اس کے بارے میں؟ بڑی اماں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر کا رنگ بدل گیا. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں. جب سے خلیفہ بنا ہے اس کی طرف سے مجھے نہ کوئی وظیفہ ملا، نہ کوئی تحفہ ملا، نہ میری جھونپڑی میں آیا. اللہ کرے میری طرف سے اسے کوئی خیر نہ پہنچے. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی اماں اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل.
عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا کہ وہ یہاں آتا. اور بڑی اماں کہتی ہے جوان میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کر, بکرا لے ہو جو چپ رہے ہو تو بڑا دکھ ہوئے گا یقین جانو. وہ بڑی اماں کہتی ہے جوان میرے ساتھ بحث نہ کر زیادہ, ہو میرے حضور کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو. انہوں کہندے نے ریاست مدینہ. توجہ ہے, یہ ریاست مدینہ کی بات سنا رہا ہوں. حضرت عمر نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا عمر یہ رعایا تجھ سے بہتر حکومت کے کام جانتی ہے, امور سمجھتی ہے. اچھا تو ناراض ہے؟ ہاں میں ناراض ہوں. کیسے راضی ہو سکتی ہے تو عمر سے؟ میں عمر کا اصل میں خیر خواہ ہوں. اب جملے دیکھیے نا کیسے ہیں. میں عمر کا اصل میں خیر خواہ ہوں تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا تجھے پیش کیا جائے کہ تو وہ وصول کر کے تو عمر کو قیامت کے روز نہ پکڑے؟ وہ کہتی ہے نہیں میں گریبان پکڑوں گی عمر کا, میں حضور کے سامنے پوچھوں گی. حضرت عمر اب عجیب کیفیت ہے, کیا کس طرح تو معاف کر سکتی ہے؟ بڑی اماں نے کہا جوان میرے ساتھ بحث نہ کر, کتھے عمر کتھے میں تے کتھے تو اس کا خیر خواہ ہے. نہیں میں اس کا خیر خواہ ہوں, تو کیسے چھوڑ سکتی ہے اسے؟ بڑی اماں نے کہہ دیا مجھے اگر اتنے درہم ہو جائے نا تو میں کچھ نہیں کہوں گی. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں داخل ہوئے, اور انہوں نے خیمے میں داخل ہوتے ہی بولا السلام علیکم یا امیر المومنین. اب اماں کا رنگ بدل گیا. تو میں عمر سے باتیں کر رہی تھی, یہ عمر تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں تو نے ٹھیک کیا, تو نے ٹھیک کہا. حضرت علی کو فرمایا کہ اس معاہدے کو لکھا جائے. ہائے ہائے ہائے, اس معاہدے کو لکھا جائے کہ یہ بڑی اماں اتنے درہم لے کر عمر کو قیامت کے روز نہیں پکڑے گی. حضرت علی کو گواہ لکھا. عمر عدالت کا لباس لائے, عمر کو پہنایا. او بولو نا بولو نا, عدالت کا لباس لائے عمر کو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. ناراض نہیں ہو گئے ہو؟ آخری لباس آقا لے کر آئے جی. اب ہے کسی اور لباس کی ضرورت؟ شریعت کا لباس آقا لے کر آئے, اور مسلمانوں نے وہ شریعت کا لباس پہنا ہے, پہنیں گے. اچھی بولو گے تو جملہ عرض کروں گا. پہنا ہے, پہنیں گے. اور پاکستان بھی اسی لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں وہ شریعت کا لباس ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ خدا را ایسے قوانین نہ بناؤ جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں. ایسے قوانین نہ بناؤ جو پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے, اور ایسے قوانین قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نہیں بننے چاہیے کہ جو اسلام کے منافی ہوں, جو مسلمانوں کے منافی ہوں, جو قرآن و سنت کے منافی ہوں. اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ جی کوئی خبر بھی ہے؟ کوئی خبر نہیں. کیا ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں؟ کوئی پتہ نہیں. سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. قانون بنائے جا رہے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا. باپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو کس کے ساتھ تھی. اگر پوچھے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا, قید کر دیا جائے گا.
بتائیے ایمانداری سے یہ مسلمانوں کے قوانین ہو سکتے؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا. اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ اسے سنبھالیں تو تب تو فائدہ ہے. جی بولتے ہو نا ایک جملہ کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ نہیں بولتے ہو؟ بولتے ہیں. مکمل ضابطہ حیات صرف نماز ہے، مکمل ضابطہ حیات صرف روزہ ہے، مکمل ضابطہ حیات صرف داڑھی ہے، مکمل ضابطہ حیات صرف ٹوپی پگڑی ہے. مکمل ضابطہ حیات کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ ایمانداری سے بتائیے. جب ہم ووٹ دیتے ہیں، میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آج تک کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا اور قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، میں یوں سمجھیے میں خود سے کرنے چلا ہوں. جب ووٹ دیتے ہیں آپ جسے بھی دیں، جسے مرضی ہے دیں، یہ تو پوچھتے ہیں میں تجھے ووٹ دینے لگا ہوں، میری گلی میں ٹف ٹائل لگے گی یا نہیں، مجھے گیس کا میٹر ملے گا یا نہیں، بجلی کا میٹر، میرے گاؤں میں سڑک آئے گی یا نہیں. پوچھتے ہو نا میرے بیٹے کو نوکری دلائے گا یا؟ کبھی اس سے پوچھا ہے میں تجھے ووٹ دینے لگا ہوں تیرا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جب کل اسمبلی میں کوئی ایسا قانون بنے گا جو اسلام کے منافی ہوگا، میرے منافی ہوگا، میرے مخالف ہوگا، اسلام کے مخالف ہوگا، مسلمانوں کے مخالف ہوگا، اس میں تیرا کیا کردار ہوگا؟ کبھی اس سے پوچھا ہے تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ جب یہ نہیں پوچھا نا تو پھر قاضی کا ایک مشورہ ہے کہ سڑکوں پہ حال دعائی پانے کی کوئی ضرورت نہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پھر رولا پانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرکاں پیچھے لکھے ہوندے ویلے پھل موسم دا تے گل، جس گل دا جدوں ویلا ہوئے ادوں کیتی کرو. یہ جب ووٹ دینے لگتے ہیں نا اس وقت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسے دیں کسے نہ دیں، سے مرضی ہے دیں، لیکن کم از کم اس وقت اسے پوچھے تو صحیح تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے ٹف ٹائل تو لگا کے دے گا، میری سڑک بنوا کے دے گا، مجھے گیس کا میٹر دے گا، میرے بچے کو نوکری تو دلوائے گا، تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تیرا اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تیرا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کبھی پوچھا ہے ہم نے؟ آئندہ سے پوچھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. یاد رکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے آقا آخری لباس لے کر آئے ہیں اور اس کوشش کرو کہ اس زندگی میں اس لباس کو پہن لو. یہ جو جہاں آئے ہو نا بڑے تھوڑے وقت کے لیے، جیسے آج ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہم یہ جمع ہیں، کل کہیں میرے اصال ثواب کے لیے، آپ کے اصال ثواب کے لیے محفلیں لگی بھی ہوں گی. ہم سب نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا. اور اگلی بات عرض کروں کہ موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. بڑی عجیب بات نہیں کر دی، کیا ہے؟ تحفہ ہے. کیسے تحفہ ہے؟ اگر نہیں مرنا ارادہ تے ویسے کسی دا بھی نہیں نا، کسی دا ارادہ نہیں نا. اگر ہمارے بڑے بھی نہ مرے ہوتے تے ایمانداری نال دسو اتنے کوئی حالت ہوندی رہن دی. بندے مومن میں نگر نگر گلی گلی کریا کریا پھرتا ہوں. یقین جانے میں نے اپنی نگاہوں سے ایسے بندے دیکھے ہیں جو آ کے کہتے ہیں دعا کریں ہمارے بابا کو اتنا سال ہو گئے کوما میں ہے، اللہ اسے سنبھال لے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. اتنا عرصہ ہو گیا ہمارا بابا، ہمارا دادا، ہمارا نانا، ہمارا فلاں کومے میں ہے، نالیاں لگی ہوئی ہیں خوراک کی بھی پیشاب کے لیے بھی. دعا کریں اللہ اسے سنبھال لے. موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ جو صرف گھبراہٹ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کر رکھی. آج لاہور جانا ہو نا مجھے، میں اپنا بیگ چیک کروں گا، اس میں کپڑے ہیں، میری پاکٹ میں پیسے ہیں، موبائل رکھ لیا، گھڑی رکھ لی، گاڑی لے لی، پٹرول لے لیا، یہ سارا کچھ میں چیک کروں گا. کیوں؟ لاہور جانا ہے اور پتہ نہیں پہنچنا بھی ہے یا نہیں، غیر یقینی ہے. وہاں ہم نے پہنچنا ہے اور یقینی پہنچنا ہے. اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کل حشر کے میدان میں ہم کیسے پیش ہوں گے؟ کوئی تیاری ہے ہماری؟ اور نہیں جانا وہاں پہ جی
کیسے ہم جائیں گے؟ ایمانداری سے یہاں کتنا رہنا ہے؟ ہم میں سے جتنے یہاں لوگ بیٹھے، میرا خیال نہیں کہ 50-60 سال کے بعد ہم میں سے کوئی یہاں ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ہو تو وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ ایماندار. اور وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا، وہاں سے آگے کہیں نہیں. یہ جو قبر پہ لکھا ہوتا ہے نا آخری آرام گاہ، مجھے بعض دفعہ حیرانگی ہوتی ہے لکھنے والوں کے دماغوں پر، یہ آخری آرام کس نے کہہ دیا یہ آخری آرام گاہ ہے؟ یہ تو آخری آرام گاہ نہیں ہے. ہم نے وہاں پہنچنا ہے. وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اصالہ ثواب کی محفل ہے، موت کی یاد کے لیے محفل ہے. ایک میری بات سن لیجئے، جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو جنت میں جنتی یوں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے مزے سے بیٹھ کے گپیں لگائیں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے. کنہیں؟ میں یہ قرآن سے آپ کو سنانے چلا ہوں بات، قرآن سے، کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے. یوں ٹیک لگا کے نا دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے، گپیں لگائیں گے بڑے مزے کو، فلاں دن تھے فلاں دن تھے، یہ دنیا کے دن یاد کریں گے. اچانک سے انہیں یاد آئے گا، او یار ہمارے ساتھ فلاں بھی تو ہوتا تھا، بڑی محفلیں جماتا تھا، بڑا ہنساتا تھا، بڑا اچھا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ فرشتے کو بھیجیں گے کہ یہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں انہیں وہ دکھاؤ. فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور آ کے کہیں گے وہ جس اپنے دوست کا تذکرہ کر رہے ہو اسے دیکھنا ہے؟ کہ ہاں دیکھنا ہے، آؤ میرے ساتھ. فرشتے انہیں لے کر جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے. یہ ڈریں گے اس آگ سے اور تپش سے. تو فرشتہ کہے گا جس سے ڈر رہے ہو وہ چیز آپ پر حرام کر دی گئی ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آپ قریب آؤ. وہ قریب آئیں گے، کنارے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے نیچے دیکھو، جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں وہ بھی ہوتا تھا، بڑی گپیں لگاتا تھا، بڑی محفلیں سجاتا تھا، بڑا ہنساتا تھا، اسے بڑے لطیفے یاد تھے، وہ دیکھیں گے جہنم کی تہ میں جل رہا ہوگا. اوپر نگاہ کر کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ وہاں پہ کیوں ہے؟ فرشتے پھر کہیں گے ہم نہیں بتائیں گے، تم ان سے خود پوچھو. تمہاری آواز وہاں پہنچے گی، ان کی آواز تم تک آئے گی. یہ اس سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ وہ وہاں سے جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ مسلمان ہوں گے تبھی یہ جواب دیں گے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے قرآن سے آپ کو بات سنائی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یاد رکھیے، واہ واہ میں جتنی اور تقریر کروں گا، لمبی چوڑی شعر سناؤں گا، واہ واہ کریں گے، لیکن دو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم بیمار تھا، سارا جسم، ایک انگلی حرکت کرتی تھی. حکم تھا اس انگلی کو حرکت دے کر نماز ادا کیجیے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سارا جسم بیمار تھا سوائے پلکوں کے، وہ پلکیں ہلا کر نماز ادا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وہاں پہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نا، وہاں سارے جب اکٹھے ہوں گے حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو. جو جہاں نمازیں ادا کرتے ہیں وہ فوراً سے سجدہ کر لیں گے، اور جو یہاں نماز نہیں پڑھتے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس کی تیاری کیجیے. خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، سچ بولیے، حلال کھائیے، حرام سے توبہ کیجیے. آج یہ سارا ثواب، یہ جتنے نیک اعمال آپ بولیں گے نا، یہ سارا ثواب ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو انشاءاللہ جائے گا. بولیے آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے. وعدہ کیجیے آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے. بولیے بولیے، کوشش کریں گے کہ حرام ہمارے منہ میں نہ جائے. اللہ رب العزت نے آپ کو ماں کے پیٹ میں خوراک دی ہے، نہیں دی؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ایک جملہ ان کے حوالے کر دوں. جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے خوراک دی ہے نا، تو وہ خوراک خون کی شکل میں تھی. خون ناپاک ہے. اللہ نے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی، ناف کے ذریعے سے دی، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے. اس منہ میں آج میں ناپاک لقمے ڈالتا ہوں.
ہم آج تمیز نہیں کرتے یہ سود ہے، رشوت ہے، حلال ہے، حرام ہے، کسی کا حق میں نے دبا رکھا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ناجائز منافع ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور یاد رکھیے وہ جو 50,000 سال کا ایک دن کہا جاتا ہے نا، وہ دن کیوں ایسا دن ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن ہے پھر اس کے بعد رات آ گئی ہے، وہ 50,000 سال کی ہے، پھر دن آ گیا وہ 50,000، نہیں، سورج جو روک دیا جائے گا، سورج حرکت ہی نہیں کر رہا تو دن ہی دن ہے۔ یہ اتنا لمبا دن ہے کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں؟ ایک ایک بندے کی ویڈیو چلے گی، میں خلوت میں کیا تھا، میں جلوت میں کیا، میرا ظاہر کیا، میرا باطن کیا، جو تنہائی میں ہوں جو میں بند کمرے میں ہوں، یہ ایک ایک لمحے کی ہر بندے کی ویڈیو چلے گی۔ آپ کے آئزہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے والدین دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اولاد دیکھ رہے ہوگی، اور سب سے بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے۔ آج میں سوچ لوں، آپ سوچ لوں کہ کیا ہماری اگر اندر کی زندگی وہ باہر آ جائے، لوگوں میں آ جائے، تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب وہاں پہ حشر میں یہ ویڈیو چلائی جائے گی، ایک ایک بندے کی مکمل ویڈیو چلے گی، اور یہ میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ دن آ رہا ہے۔ اس غلط ویڈیو آج بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میموری کارڈ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، آج موقع ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، آپ کی سانس پرواز کر گئی، آپ کا جسم نڈھال ہو گیا، تب وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکے گی۔ اسے ڈیلیٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہو گیا توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور میں اگر آپ تھکے نہ ہو تو ایک بات اور آ گئی ہے، میری باتیں سے سن کے آپ کو پہنچ رہی ہیں حضرت؟ اللہ کرے مزہ ہی صرف نہ آتا رہے، بدل جاؤں میں بھی آپ بھی۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اور ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، اور شاید پہلے سنی ہوگی لیکن ممکن ہے اس انداز سے نہ سنی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے، جب ان کے پاس لوگوں کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جوانوں میں آپ کے لیے بول رہا ہوں یہ حدیث، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ پہاڑوں سے مثال دی پیارے آقا نے، اور عرب کے پہاڑ تھے ارد گرد، ظاہر پہاڑوں سے مثال دی کہ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر اعمال ہوں گے، اور یکا یک وہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، روئی بن کے اڑا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، کہیں ہم وہ گناہ نہ کر بیٹھیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، بہت نمازیں، تہجد، توجہ، تہجد، نمازیں، ذکر اذکار، صدقے، قربانیاں، حج، عمرے، طواف، نیکی کے کام، صلہ رحمی، بہت کچھ ہوگا، تمام کام ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا، کس وجہ سے اڑا دیے جائیں گے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ان کی تنہائی ناپاک ہوگی، ان کی تنہائی ناپاک ہوگی، وہ تنہائی میں گناہ کریں گے۔ اب میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں حدیث مبارکہ، اور حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اور میں مستند حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی تنہائی پیارے آقا فرماتے ہیں ناپاک ہوگی، بڑی نمازیں، بڑے تہجد، بڑے ذکر و اذکار، لیکن ان کی تنہائی، میں سوچتا ہوں کہ اس وقت صحابہ سوچتے ہوں گے یا کسی نے صحابہ نے سوچا ہوگا کہ تنہائی میں بندہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، جب ہے ہی وہ تنہا، کمرے میں ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، کوئی بھی نہیں، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن آج یہ کیسے ہمیں بات سمجھ آتی ہے جن کے ہاتھوں میں سمارٹ موبائل ہے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان یہ بھی بتا رہا ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے مسائل پیارے آقا نے بیان فرما دیے۔ آج دیکھ لیں ہماری تنہائیوں کی کیا حالت ہے،
اور جب یہ آپ تنہائی میں ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس وقت قاضی کی یہ بات آپ کو یاد اللہ کرے آ جائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا میرا امتی، اور وہ روئی کی طرح اڑا دی جائیں گی کیونکہ اس کی تنہائی ناپاک ہوگی۔ عہد کیجئے آج کے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ عہد کیجئے سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے۔ جو حلال کی چٹنی میں لذت ہے یقین جانیں وہ حرام کے مرغن غذاؤں میں بھی نہیں ہے۔ جو حلال کی چٹنی میں لذت ہے، اور جس سکون سے وہ چٹنی کھانے والے سوتے ہیں مسجد کی چٹائی پر، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے انجیکشن اور ٹیبلٹ کھا کر انجیکشن لگوا کر بھی انہیں وہ نیند نہیں آتی۔ آج عہد کیجئے حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ہمارے منہ میں حرام نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی اولاد کے جسموں کو پروان چڑھائیں گے، حلال سے حرام سے نہیں چڑھائیں گے۔ عہد کرتے ہیں ناجائز جو دکاندار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ناجائز منافع نہیں کھلیں گے۔ جو وکیل بیٹھے ہیں اس مجمع میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ کسی پر جھوٹا کیس اس کی دلالت اس انداز سے نہیں کریں گے کہ اسے سچا ثابت کریں۔ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں اس مجمع میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ ڈاکو نہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، مسیحا بنیں گے۔ جو اس مجمع میں دکاندار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ صحیح تولیں گے، اچھا ناپ تول کریں گے۔ جو بیٹے بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا والدین کو اپنا پیر سمجھیے، والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت کیجئے۔ جو والدین بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے بچوں سے پیار کیجئے، ان کی تربیت اسلامی طرز پر کیجئے۔ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہیں میری آواز تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنی زندگی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب ان کی طرح ڈھال لیجئے تاکہ کل قیامت کو آپ حضرت فاطمہ کے پڑوس میں ہوں، آپ حضرت عائشہ کے پڑوس میں ہوں۔ جب قبر میں جائیں تو آپ کی قبر قرآن کے نور سے منور ہو۔ جب آپ قبر میں جائیں تو آپ فرشتے آپ سے پوچھیں ہی نہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیری جانے کی ادا بھی بتا رہی ہو اور تیرا نامہ اعمال بھی بتا رہا ہو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے اور حضور کا امتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفرت کا اوسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظتا شدیدہ، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتهم، اللہم شتت شملهم، اللہم مزق جمعهم، اللہم دمر دیارهم، اللہم خرق بنیانهم، اللہم زلزل اقدامهم وانزل به باثک الذی لا ترده عن القوم المجرمین، اللہم اغفر ذنوبنا ومعایوبنا وعدد عیوننا وقلنا معینا وظہیرا واقض حاجاتنا واشف آہاتنا واستر عوراتنا وکفا بنا قریبا علیما خبیرا مجیبا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت جو کلام پاک پڑھی گئی ہے اس میں جو غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما، اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا۔
تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، تمام مومنین مومنات کی روحوں کو پہنچا، اور خصوصاً اس کا ثواب ہمارے ڈاکٹر امتیاز حیدر صاحب، ان کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بحیثیت انسان کے ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں محض اپنے فضل و رحمت سے انہیں معاف فرما، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل فرما، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما۔ یا الہ العالمین، اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھلنے کے سبب پیدا فرما، کرونا جیسی موذی مرض اس امتحان اور آزمائش سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، اسلام کو پسند کرنے والے ہوں۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں پیارے آقا کی سنتوں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، شیطان ہمیں روکتا رہے، یا اللہ تو ایسے سبب پیدا فرما، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما کہ ہم دین اسلام پر کاربند رہیں۔ یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی ہے 8 اس وقت اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو برکت نصیب فرما، سب کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اور اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرمانبردار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔